اب سے کچھ دیر پہلے ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد کالیباف نے امریکہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنے سفارتی وعدوں کی پاسداری کریں، خطے میں اپنی ترجیحات پر نظر ثانی کریں۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان میں کالیباف کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کو طے شدہ معاہدوں پر عمل کرنا چاہیے اور اسرائیل فرسٹ پالیسی تک ترک کر دینی چاہیے۔ ایران اور خطے کی مزاحمتی تحریکوں کے درمیان مضبوط اسٹریٹجک تعلق موجود ہے اور یہ جنگ یا جنگ بندی دونوں پر ہمیشہ ایک مشترکہ موقف رکھتے ہیں، جبکہ امریکی سیکرٹری ڈیفنس پیٹ ہیگسیت نے طویل پریس بریفنگ میں خبردار کیا ہے کہ ایران کو اپنے فیصلے عقل مندی سے کرنا ہوں گے۔ اگر ایران نے غلط فیصلہ کیا اور معاہدہ نہ کیا تو امریکی افواج دوبارہ جنگی کارروائی کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ The patronizing threats are continuing۔ واشنگٹن میں پریس بریفنگ میں امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت کہہ رہے ہیں کہ ایرانیوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری اور ان کی صلاحیتوں کا کوئی مقابلہ نہیں۔ امریکہ بھی پہلے کی طرح مضبوط ہے۔ ایران کے پاس ابنائے ہرمز کنٹرول کرنے کے لیے اب نیوی بھی نہیں۔ امید ہے کہ آپ ایسا معاہدہ کریں گے کہ جو آپ کی پہنچ میں ہو۔ ایران کی جنگ بندی میں رہنے کی خواہش زیادہ ہے۔ ایران کے نئے سپریم لیڈر کے زخمی ہونے کا بھی شبہ ہے، لیکن وہ زندہ ہیں۔ پیٹ ہیگسیت نے ایران کو پیغام دیا ہے ناظرین کہ ہم آپ پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ایران کو بتایا ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ کون سے فوجی اثاثے منتقل کر رہے ہیں۔ ایران بمباری سے تباہ ہونے والے میزائل لانچرز کو دوبارہ استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ملٹری مائٹ کے نشے میں امریکہ اب بھی رائٹ بیفور ٹاکس ایک بار پھر فلیکس کر رہا ہے۔ پیٹرنائزنگ سٹیٹمنٹس کے تھرو ایران کو دھمکیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ تاہم عارضی سیز فائر اور مذاکرات کی موجودگی میں امریکہ کی جانب سے دھوس اور دھمکی، جبکہ اسرائیل کی جانب سے لیبنان پر بھی حملے جاری ہیں۔ ناظرین، ایران امریکہ اسرائیل تنازع کا آج 48واں دن ہے۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے سیز فائر اعلان کو آج 9واں دن ہے۔ اب سیز فائر کے دوران اب تک صدر ٹرمپ پوپ کو للکار چکے ہیں، عالمی مرکزی بینکوں کی خود مختاری خطرے میں ڈال چکے ہیں، وال سٹریٹ اربوں کما رہی ہے، دنیا مہنگے داموں ایندھن خریدنے پر مجبور ہو چکی ہے، اور اسی دوران جنگ کے ایک بار پھر شروع ہونے کا خطرہ بھی اپنی جگہ موجود ہے۔ ایسے میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ایران، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب کا دورہ مکمل کرنے کے بعد قطر پہنچ چکے ہیں اور اس کے بعد وہ ترکیہ جائیں گے۔ تاہم اب یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر دورہ ایران سے واپس آ کر امریکہ جائیں گے، کہ جہاں ان کی امریکی صدر ٹرمپ کے علاوہ ٹرمپ انتظامیہ کے اہم ترین عہدیداروں سے بھی ملاقاتیں شیڈیولڈ ہیں۔ تاہم وائٹ ہاؤس نے تصدیق کی ہے کہ وہ آئندہ مذاکرات کے حوالے سے پرامید بھی ہیں اور اسلام آباد میں نائب صدر جے ڈی وینس ایرانی حکام کی میزبانی متوقع ہے۔ لیکن اس بدلتی دنیا میں امید اور حقیقت دو مختلف چیزیں ہیں۔ البتہ ابھی تک ہونے والی پیش رفت اور ہمارے ذرائع کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا اگلا دور اگلے ہفتے منگل یا پھر بدھ کو متوقع ہے۔ ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ ایران امریکہ سے آئندہ حملہ نہ کرنے کی ضمانت آج بھی مانگ رہا ہے اور اس ضمانت میں اسرائیل کو شامل کرنے پر بھی اب زور دیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایران یہ بھی چاہتا ہے کہ ابنائے ہرمز پر ٹول سے متعلق بھی کوئی فریم ورک بنایا جائے۔ ایران کا یہ ماننا ہے کہ اگر دنیا کے دیگر سٹیٹس اور اہم گزرگاہوں پر ٹول وصول کیا جاتا ہے تو پھر ابنائے ہرمز پر اسے ادا کرنے سے انکار سمجھ سے بالاتر ہے۔ دوسری جانب سعودی عرب سے روانگی سے قبل وزیر اعظم شہباز شریف نے ایکس پوسٹ میں لکھا ہے کہ پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان پائیدار امن معاہدے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ انہوں نے سعودی ولی عہد سے ملاقات کی ہے کہ جس میں باہمی دلچسپی کے امور اور خطے کی صورتحال پر تفصیلی گفتگو ہوئی ہے، جبکہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور ایرانی وزیر خارجہ کے درمیان آج مذاکرات کا دوسرا دور ہوگا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد کالیباف سے بھی ملاقات کی ہے۔ گزشتہ روز ایران میں ہونے والے مذاکرات سے متعلق الجزیرہ نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستانی وفد نے ایرانی حکام کے ساتھ ایٹمی پروگرام سے متعلق مذاکرات کیے اور یہ امید کی جا رہی ہے کہ جنگ بندی مدت ختم ہونے سے قبل کوئی بڑا بریک تھرو ہو جائے، مگر اس بریک تھرو کا داومدار فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تہران میں ایرانی عہدیداروں سے ہونے والی ملاقاتوں میں سامنے آنے والے نتائج سے ہے، جبکہ ایرانی وزارت خارجہ ترجمان نے میڈیا کو یہ بتایا ہے کہ مذاکرات میں ایران سے پابندیاں ہٹانے اور یورینیم انرچمنٹ کی سطح پر بات کرنے کو تیار ہے۔ ایران ایٹمی ہتھیار بنانے میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ ایران ابنائے ہرمز کا پاسبان اور نگہبان ہے اور خطے میں کسی بھی قسم کی مداخلت قبول نہیں کرے گا۔ فیلڈ مارشل سے ملاقات کے بعد ایرانی وزیر خارجہ عباس ارغچی نے ایکس پوسٹ میں واضح کیا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو خوش آمدید کہتے ہوئے بہت خوشی ہوئی۔ پاکستان کے ایران اور امریکہ جنگ بندی کے لیے اقدامات قابل تحسین ہیں۔ ہمسایہ برادر مسلم ملک کے یہ اقدامات پاکستان اور ایران کے درمیان گہرے اور مضبوط تعلقات کی عکاسی کرتے ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ناظرین، جنگ بندی مذاکرات کے دوسرے مرحلے میں
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की आला ईरानी ओहदेदारों से मुलाकातें जारी हैं और जंग बंदी मुज़ाकरात का दौरा चंद दिनों में इस्लामाबाद में होने का इम्कान है। बट ऑफ कोर्स द अल्टीमेट एस्पिरेशन हियर इज कि इस बैठक से पहले ही तमाम तर जो कलीदी अमूर हैं उनके ऊपर सेम पेज के ऊपर अमेरिका और ईरान दोनों को लाया जा सके। व्हाइट हाउस तर्जुमान कैरोलिन लेविट भी इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि अगर मुज़ाकरात दोबारा हुए तो इस्लामाबाद में ही होंगे, क्योंकि पाकिस्तान इस मामले में वाहिद सालिस है। मीडिया से गुफ्तगू में उनका यह कहना था कि इस वक्त भी पाकिस्तान ही ईरान के साथ अमेरिका के मुज़ाकराती अमल में वाहिद सालिस है, और इसके बावजूद कि दुनिया के कई मुमालिक ने भी सालिस बनने की पेशकश की, लेकिन सदर ट्रंप ये समझते हैं कि इस राब्ते को आसान रखने के लिए पाकिस्तान के जरिए ही आगे बढ़ना अहम है। हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग के दौरान तर्जुमान दफ्तर खारजा हुसैन अंद्राबी का यह कहना है कि पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों को पूरी दुनिया ने सराहा है। पाकिस्तान ने ओपन चैलेंज कबूल किया और मुतहर्रिम मुमालिक में मुज़ाकरात कराने, जबकि पाकिस्तान लेबनान में इजराइल जारियत और हमलों की शदीद मज़म्मत भी जारी रखे हुए है। अभी तक नाजरीन अमेरिका और ईरान के दरमियान मुतअद्दिद मामलात पर डेडलॉक बरकरार है। ईरान न्यूक्लियर एनरिचमेंट पर लचक दिखाने के लिए तैयार है, अलबत्ता ईरान ने अबनाए हुर्मस छोड़ने से साफ इनकार कर दिया है। ईरानी रहबर आला मुश्तबा खमनई के मुशीर मोहसिन रज़ाई का यह कहना है कि जब तक हमारे हकूक तस्लीम नहीं किए जाएंगे अबनाए हुर्मस नहीं छोड़ेंगे। उनका साथ ये भी कहना है कि वो मुल्की क़यादत के फैसलों की पैरवी करते हैं, ताहम उनकी ज़ाती राय ये है कि ईरान को अमेरिका के साथ 2 हफ्ते की जंग बंदी में तौसी पर आमादा नहीं होना चाहिए। मोहसिन रज़ाई के बयान से कबल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी जंग बंदी से मुतल्लिक ये कहा कि वो ईरान के साथ मौजूदा जंग बंदी में तौसी पर गौर कर ही नहीं रहे, क्योंकि शायद इसकी ज़रूरत ही ना पड़े। ट्रंप का मजीद ये कहना था कि मुझे वाकई ये लगता है कि आप आने वाले 2 दिनों में कुछ हैरत अंगेज देखेंगे। सदर ट्रंप ने इशारा दिया है कि तनाज़ा या तो बातचीत के जरिए या फिर फौजी कार्रवाई के जरिए खत्म हो सकता है, जिससे ईरान की सलाहियतें खत्म हो जाएंगी। जबकि ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर और मुज़ाकरात का अहम तरीन हिस्सा बाकर कालिबाफ अमेरिका पर यह जोर दे रहे हैं कि लेबनान समेत जारी जंगबंदी के मुआहिदे की मुकम्मल पाबंदी यकीनी बनाई जाए। एक्स पर जारी बयान में कि लेबनान में जामे जंगबंदी की कामयाबी बुनियादी तौर पर हिजबुल्लाह की मुस्तकिल जद्दोजहद पर मुनहसर है कि जो ईरान की हमायत याफ्ता एक अहम तंजीम है। कालिबाफ ने अमेरिका पर यह तंकीद करते हुए कहा है कि इजराइल फर्स्ट की पॉलिसी से पीछे हटना वक्त की अहम ज़रूरत है ताकि खित्ते में हकीकी और मुस्तहकम अमन मुमकिन हो सके। अब यहाँ अहम बात यह है कि ईरान की सियासी क़यादत मुज़ाकरात पर जोर दे रही है, तो ईरानी पासदारान इनकलाब मुसलसल अमेरिका और खित्ते के मुमालिक पर दबाव बरकरार रखे हुए हैं। तर्जुमान खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने अपने बयान में वाज़ेह किया है कि अगर अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की बहरी नाकाबंदी जारी रखी तो खित्ते की तमाम अहम बहरी गुजरगाहों को बंद करके किसी भी जहाज को गुजरने नहीं देंगे। ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी के अलावा अमेरिका ने भी ईरान की 3 शख्सियात और 17 इदारों पर इंसदाद दहशतगर्दी की शिकों को मुतहर्रिक करते हुए पाबंदियां आयद कर दी हैं। जबकि आज रॉयटर्स ने यह खबर दी है कि ईरान ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के दौरान ये पेशकश की है कि वो जहाज़ों को अबनाए हुर्मस के ओमानी हिस्से से बगैर किसी हमले के खतरे के आज़ादाना गुजरने की इजाज़त देगा, बशर्ते कि एक ऐसा मुआहिदा तय पा जाए कि जो दोबारा तनाज़े को रोक सके। तमाम CNN ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान ये जंग बहुत जल्द ख़त्म हो सकती है।